عمران خان کی جان کو بہت بڑا خطرہ۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے ایک اہم پیغام آیا ہے، جس پیغام کو ان کی بہنوں نے اس قوم کو بتایا ہے، سنایا ہے۔ اس پر آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ عمران خان کی بہنوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں بہت بڑے مسائل پر بات کی ہے اور بہت بڑے حقائق اس عوام کے سامنے رکھے ہیں۔ اس پر بھی آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ شہباز شریف حکومت کو عمران خان کے حوالے سے 14 قومی کرکٹر کا ایک خط موصول ہوا ہے، جس خط کے اندر عمران خان کے حوالے سے اور ان کی طبیعت کے حوالے سے، آنکھ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اس کو بھی آج ہم تفصیلاً دیکھیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، علی امین گنڈا پور کو دوبارہ سے لانچ کر دیا گیا ہے اور آج کل محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ اور اس حکومت کی تعریفیں کرتے نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ خبروں کا سلسلہ آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ سب سے پہلے اور امپورٹنٹ بات عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے اہم پیغام جاری کیا ہے۔ بشرا بی بی سے جب ان کی فیملی ملاقات کرتی ہے کل کے روز، تو عمران خان نے بشرا بی بی کے ذریعے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ میری آنکھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، اور جن ڈاکٹرز نے مجھے چیک کیا اور میری رپورٹ لے کر گئے، لیکن وہ رپورٹ مجھے ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ یعنی کہ عمران خان کا چیک اپ تو ہو گیا، اور اس چیک اپ کی جو رپورٹ تھی وہ حکومت کو بھی بھیج دی گئی، سپریم کورٹ کے اندر بھی بھیج دی گئی اور عوام کے سامنے بھی آ گئی ہے، لیکن ابھی تک عمران خان تک نہیں پہنچی۔ کل کیونکہ منگل کا دن تھا، علیمہ خان اور ان کی بہنیں عمران خان کو ملنے اڈیالہ جیل پہنچی تھیں، لیکن انہیں اڈیالہ جیل سے 30 کلومیٹر کی دوری پر روک دیا گیا تھا۔ اور کل ان بہنوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے، جہاں عظمیٰ خان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جب میری لاسٹ ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری جان کو شدید خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مجھے مار دیں اور یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ باہر جا کر قوم کو یہ پیغام دیں اور قوم کو بتائیں کہ عمران خان ایک بہت بڑی مشکل میں ہے۔ لیکن عظمیٰ خان یہاں یہ کہتی ہیں کہ میں نے ان باتوں کو نہیں بتایا، ان باتوں کو ریویل نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس بات کو میں نے چھپایا۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس بات کو بتانا چاہیے، اور میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے آج نہیں بلکہ آج سے 3 سے 4 مہینے قبل مجھے بتا دیا تھا کہ یہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ تو عظمیٰ خان نے اس بات کو بھی آج قوم کے سامنے رکھ دیا۔ ساتھ ساتھ عظمیٰ خان، علیمہ خان صاحبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اور وہاں ڈاکٹرز کی موجودگی میں، وہ ڈاکٹرز جو عمران خان کے ذاتی معالج ہیں، جو شروع سے عمران خان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہاں ان کا ہونا ضروری ہوگا اور ان کی موجودگی میں عمران خان کا علاج کیا جائے۔ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ شہباز حکومت کو ایک خط موصول ہوتا ہے جو کہ 14 عالمی کرکٹر، وہ کرکٹر جن کو عمران خان بھی جانتا ہے اور جو عمران خان کو بھی خوب جانتے ہیں، اسکرین پر لگی آپ یہ ایک لسٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ نام آپ ریڈ کر سکتے ہیں، ساتھ یہ خط بھی ہے۔ اس خط میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ہم عمران خان کے انگیسٹ بھی کھیلے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ بھی کھیلے ہیں، لیکن عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کو ہم لیڈر مانتے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر، یعنی کہ جیل کے اندر یہ برتاؤ، حکومت کا یہ برتاؤ، اس کی آنکھ کے ساتھ یہ معاملات، اس کی صحت کے ساتھ یہ معاملات ناقابل برداشت ہیں، اور ہم اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد عمران خان کی صحت کو یقینی بنایا جائے، اس کی صحت کے حوالے سے، اور وہ جہاں جس ڈاکٹرز کے ساتھ کہتے ہیں ان کا علاج، ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، اور جہاں جس ہسپتال کے اندر وہ راضی ہوتے ہیں وہاں ان کو لے جایا جائے اور ان کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے اور شرم کن بات یہ ہے کہ اس لسٹ کے اندر آپ کو انڈیا کے بھی کرکٹر ملیں گے، اور یہاں صرف اور صرف نہیں ملیں گے تو وہ پاکستان کے ہیں، یعنی پاکستان کے وہ لیجنڈ کرکٹر جن کو عمران خان ہاتھ پکڑ کر گراؤنڈ کے اندر لے آیا اور ان کو کرکٹ سکھائی، ان کو بولنگ سکھائی اور ان کو ایک عظیم بیٹسمین بنایا، لیکن آج عمران خان کے حق کے لیے وہ نہیں بولے۔ یہ ایک حیران کن بات بھی ہے اور یہ شرمناک بات بھی ہے۔
اور وہ بھارت جس کو ہم دشمن کہتے ہیں، وہ بھارت جس پر ہم اے روز تنقید کرتے ہیں، ان میں سے دو بھارتی کرکٹر ہیں جنہوں نے عمران خان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ علی امین گنڈا پور کو دوبارہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور آج کل اسٹیبلشمنٹ اور محسن نقوی کے بارے میں بہت ساری گفتگو کر رہے ہیں اور اے روز ایک نہ ایک انٹرویو دے رہے ہیں۔ ہر میڈیا پر سہیل افریدی اور پی ٹی احتجاج کے علاوہ علی امین گنڈا پور کی ہائی لائٹ چلائی جا رہی ہیں، اسی کو ہیڈ لائن بنایا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ یہاں اس میڈیا کی نااہلی بھی دیکھیں کہ وہ سہیل افریدی جو آج چھٹے روز میں داخل ہو چکے ہیں احتجاج میں، ان سے نہ انٹرویو کیا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں ہیڈ لائن کی صورت میں چلایا جا رہا ہے۔ اور وہ علی امین گنڈا پور جو اے روز یا عمران خان کی بہنوں پر تنقید کرتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرتا ہے، یا محسن نقوی کو کہتا ہے کہ اس کا ایک اہم کردار تھا، اس کو ہیڈ لائن بنایا جا رہا ہے اور میڈیا کے اندر اس کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور دوبارہ سے لانچ کر دیے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں صرف اور صرف ایک ہی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہو کہ سہیل افریدی پر پریشر ڈالا جائے اور ان کو نااہل کیا جائے اور دوبارہ سے سی ایم کی سیٹ پر علی امین گنڈا پور صاحب کو بٹھایا جائے۔ لیکن یہ تو وقت بتائے گا کہ سہیل افریدی صاحب اپنے اس مشن پر پورے اتر پاتے ہیں یا ان پر بھی تنقید ہوتی ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب پر جو تنقید ہوئی تھی وہ بھی یہی ہوئی تھی کہ وہ عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اور 26 نومبر کو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور اس بار سہیل افریدی پر بھی پریشر یہی ڈالا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹ جائے، اور ذرائع کے مطابق یہی پتہ چلا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو دوبارہ سے لانچ کر دیا گیا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ انتشار پھیلائے، آپس میں ان کی گہما گہمی ہو اور یہ جو حالات ہیں یہ قابو آ جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے واسلام۔